أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کتاب کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، اس کی ناشکری کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، سو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کی اس آیات کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن حکیم پر ایمان لانے کی صورت کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن پر حقیقت میں ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ہم مسلمانوں کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حق تو قرآن کریم کا جو بنیادی حق ہے کہ اس مقدس کلام پر ایمان لایا جائے، اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر، لا ریب کلام سمجھ کر، شک و شبہ سے بالا تر کلام سمجھ کر، اس کو حق و صداقت والا کلام سمجھ کر اس پر یقین مضبوط رکھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ مشرکین مکہ اسی چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے مختلف مقامات پر قرآن کریم نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے میرے محبوب آپ ان کو ذرا سمجھا دیجئے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن جو کلام نازل فرمایا ہے، اگر وہ اس میں شک کر رہے ہیں تو یہ بھی تو انسان ہے، جیسے آپ انسان ہیں یہ بھی انسان ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنایا ہے تو ان کو کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آئے۔ عربی یہ بھی جانتے ہیں، عربی میں بڑی فصاحت اور بلاغت اور مہارت رکھتے ہیں، ایک صورت اس کی مثل لے کے آئے، اور اگر خود اکیلے نہیں کر سکتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ باقی جتنوں کو یہ سمجھتے ہیں اپنا گواہ سمجھتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لے، ساری کائنات کو ملا کر اس کی ایک صورت کی مثل کو لا کے دکھائے تو مان جائیں گے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے اس کو خالق کا کلام سمجھ کر، لا ریب کلام سمجھ کر، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین اس پر رکھ کر اس پر ایمان لانا، یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وکتبہ، اس کی کتابوں پر، جس میں قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اس پر ایمان لانا مسلمانوں کے بنیادی حقوق میں سے ہے، مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور قرآن کریم کا پہلا حق ہے۔
الحمدللہ ایک مسلمان یہ حق کسی نہ کسی درجے میں ادا کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اگرچہ اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہمارا اس پر ایمان ضرور ہے، اس میں تفاوت تو ہو سکتا ہے. اب اس ایمان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم پر جو ہمارا ایمان ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی، اللہ کی کتاب جن کو دی گئی، کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق کی تلاوت یہ ہے کہ جس میں زبان، عقل اور دل شامل ہو، تین چیزیں جس میں شریک ہوں گی وہ تلاوت حقیقت میں تلاوت کا حق ہے. زبان کا کام قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے، اس کے تلفظ کو صحیح کرنا ہے. عقل کا کام قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور اس کے مفاہیم اور حقائق کو سمجھنا ہے. اور دل کا کام یہ ہے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کی نصائح ہیں، اس کی نصیحتیں ہیں، ان کو قبول کر کے اعضاء و جوارح کو اس پر عمل کی ترغیب دینا ہے، اس کے عمل کی طرف متوجہ کرنا ہے. کیونکہ انسان کا دل تمام اعضاء و جوارح کا سربراہ ہے، حکمران ہے. جدھر انسان کا دل متوجہ ہوتا ہے انسان کے اعضاء ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے پہلے وہ دل میں وہ بات آتی ہے، پھر اس سے انسان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پھر زبان بولتی ہے، پھر دوسرے اعضاء کام کرتے ہیں. تو دل کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو نصائح ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، ان کو قبول کر کے اعضاء و جوارح کو اس طرف، ان پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہے. تو صحیح قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اپنی زندگیاں اس کی تعلیمات کے مطابق بنانا، یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. تو پہلا حق ہوا قرآن کریم پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، تیسرا حق ہے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، چوتھا حق ہے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر اپنی اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا، اور پانچواں حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کی تعلیمات کو اپنی طاقت کے بقدر پوری دنیا میں پھیلانے کی سعی اور کوشش کرنا. یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے ذمہ ہیں. اگر ان حقوق کو ہم پورے کر رہے ہیں، تلاوت صحیح کر رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں، معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر عمل اپنی زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا قرآن کریم پر صحیح معنوں میں ایمان ہے. پھر یہ قرآن کریم ہمارے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارشی بنے گا. تو پہلا حق تو ایمان لانے کے بعد اس کو صحیح پڑھنا، تلفظ قرآن کریم کا. یہ اس حق کی ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو جو بھیجا ہے، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد یہی بیان فرمایا گیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ نے کبھی کسی نعمت کو جھٹلایا نہیں ہے. ایک نعمت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس پر احسان جتلایا اللہ نے. تو معلوم آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس پر اللہ نے بھی اپنے بندوں پر احسان جتلایا ہے. اور وجہ کیا تھی احسان جتلانے کی؟ کہ اسی نعمت کے ذریعے سے باقی ساری نعمتوں کی تکمیل ہوئی ہے. ہمیں جو وجود ملا ہے آقا کے صدقے سے ملا ہے. کائنات کو جو وجود ملا ہے آقا کے صدقے سے ملا ہے. جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہیں. اس لیے اللہ نے اس نعمت کو عطا کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ پاک نے ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا، انسانوں میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جو ان کو اللہ پاک کے قرآن، اس کی کلام کی آیات کو تلاوت کر کے سکھاتا ہے، تلاوت کر کے ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے اور اپنی امت کو تلاوت سکھاتا ہے. تو پہلا حق کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کی تلاوت کو صحیح کرنا. اور یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا
مقصد ہے کہ اس مقصد کے لیے دو مستقل علم وجود میں آئے ہیں، علم التجوید، علم القراءت۔ علم التجوید کا معنی، اس کا مطلب، اس کا کام قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح نکالنا، کون سا لفظ کس جگہ سے کس طریقے سے نکلتا ہے، اس پر پورا فن ہے، جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ قرآن کی خصوصیت ہے، عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ میرے آقا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح قرآن کریم کو اللہ نے اپنے پیارے نبی پر نازل فرمایا، بعینی ہی اسی انداز سے جس طرح حضور نے صحابہ کو پڑھ کے دکھایا، اسی طرح طریقے سے آج تک قرآن پاک محفوظ ہے۔ علم تجوید ہے کہ کس طرح کون سا لفظ کہاں سے کیسے نکالا گیا، کس لفظ کو کہاں سے نکالنا ہے۔ اور دوسرا علم، علم قراءت، اللہ پاک نے جب قرآن نازل فرمایا، اس کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے بھی بتائے ساتھ، اس انداز سے پڑھ سکتے ہو، اس لفظ کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہو، ایسے پڑھ سکتے ہو۔ مختلف قراءتیں، 7 قراءتوں میں قرآن پاک کو، تو ان قراءتوں کے بارے میں جو علم ہے کہ اس لفظ کو کس کس انداز سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے علم القراءت۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے دو مستقل علم وجود میں آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا رہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ عام طور پر ایک ذہن سامنے یہ آتا ہے کہ جب تک قرآن پاک کی سمجھ نہ آئے، بچوں طوطوں کی طرح، میں طوطا مینا کی طرح بچوں کو لگانے کا کیا فائدہ؟ نہیں بھائی، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کے حقوق کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اسی مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا، ان مقاصد میں سے پہلا مقصد قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بھی ہے۔ اور صحیح پڑھنے پر کیا ملے گا؟ فضیلت کیا ہے اس کی؟ فرمایا ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ پیارے آقا نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ 3 حرف ہو گئے، ان 3 حروف پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح علماء کی بحث ہوئی ہے کہ الف لام میم سے مراد سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا سورہ فیل کا شروع مراد ہے۔ اگر سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ 9 حروف بنتے ہیں۔ الف 3 حرف ہے، لام 3 حرف ہے، میم 3 حرف ہے۔ تو 90 نیکیاں الف لام میم کے پڑھنے پر انسان کو ملیں گی۔ اور یہ نیکیاں میرے بھائیوں بزرگوں، ان کے لیے ہمیں قدر نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ نہیں ہے نا، ان کی مارکیٹ آخرت میں لگے گی۔ جب دنیا کے دھوکے کی آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، برزخ کا زمانہ شروع ہو جائے گا، آخرت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ نے اس کی سمجھ عطا فرمائی۔ اور قرآن کریم کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اللہ ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پر دل و جان سے اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اپنی زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی، اور پوری دنیا تک اس کے پیغام کو عام کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم نے جو ترتیب شروع کی ہے، اللہ پاک سے دعا کہ اللہ میں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یہاں پر قرآن پاک کو پڑھنے کی مشق بھی کی جائے گی، صحیح پڑھنے کی مشق بھی ہوگی، اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور نیت آپ یہ لے کر آئے کہ جو بات ہم سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تیسرا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگلا چوتھا حق کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اس نیت سے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا جو کلام دیا ہے، اس کے ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں، ہم ان کو سمجھ کر ان حقوق کو ادا کرنے کی سعی اور کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم یہ قرآن پاک کے جو بنیادی قواعد ہیں، تاکہ ہم قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں، ہماری نمازیں صحیح ہو سکیں، کچھ تجوید کے قواعد آپ کو آسان انداز میں، کیونکہ ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، سب کے لیے جس میں سمجھنا آسان ہو، نورانی قاعدے کی شکل میں جو ہے کچھ قواعد آپ کو پہلے سمجھائے گئے، کچھ دل لگائے جائیں گے، اس کے بعد پھر اس کے آخری پارے سے اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی جائے گی، تاکہ ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں نماز میں ایک لطف نصیب ہوگا، ایک مزہ بھی آئے گا، پھر پتہ چلے گا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔